دل نے تنہا جھیلی رات ایپیسوڈ 2۔ آج حویلی میں اس کی آخری رات تھی۔ وہ کمرے کی ہر چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پانی پیا۔ مراد کی تصویر پر نظر پڑی تو احساس ہوا ان دونوں کی جنگ میں مراد کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دینا مراد۔ نہ جانے کب وہ روتے روتے سو گئی۔ زرخان کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ بی بی ماں نے صبح اس کا بیگ تیار کر دیا، ڈھیروں تحفے دیے۔ بی بی ماں باہر گئیں تو زرخان آ گیا۔ وہ بکھرا بکھرا تھا۔ الماری سے کچھ کاغذات نکال کے اس کی طرف آیا۔ قندیل، یہ تمہارے مہر کی رقم کا چیک ہے۔ وہ 10 لاکھ کا چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جب میں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا تو پھر اس کی حقدار بھی نہیں ہوں۔ اس نے سر جھکا کے کہا، بہرحال تم 1 سال میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہی ہو، چاہے سب زبردستی کا ہی تھا۔ وہ افسردگی سے ہنس کے بولا، اور یہ اسٹامپ پیپر ہے، میں نے اس پر سائن کر دیا ہے۔ یہ کس لیے؟ قندیل، تمہاری محبتوں نے مجھے اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں خود سے جدا کرنے کا ظلم اپنے ہاتھوں سے انجام دے سکوں۔ جب کبھی ہمارے درمیان موجود یہ ادھورا سا کاغذی رشتہ تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے، اس پر اپنی فتح رقم کر لینا۔ اس کا شکستہ لہجہ قندیل کو تڑپا گیا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ میں نے کھیل کی آخری چال تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں ہارنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ آتے سمے سب خاموش تھے، کسی نے اسے کچھ نہ کہا۔ ایک مراد تھا جو رو رو کے اسے پکار رہا تھا۔ اماں کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مڑ کے دیکھا اور خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ بھاگ کر مراد کو اٹھا لیا، اسے دیوانوں کی طرح چومنے لگی۔ جاؤ بیٹا۔ ملی خان آگے بڑھے تو وہ ہاتھ جوڑ کے بولی، میں مراد کے بغیر مر جاؤں گی بابا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، اسے میرے ساتھ جانے دیں پلیز۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ یہ بہت مشکل ہے بیٹا، مراد حویلی کا وارث ہے، کل کو اسے قبیلے کا سردار بننا ہے۔ ہاں البتہ ابھی لے جاؤ، اور زرخان تم مراد کو ساتھ لے کر واپس آنا۔ انہوں نے زرخان کو حکم دیا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ قندیل گاڑی میں جا بیٹھی، پیچھے صرف دھول تھی۔ قندیل کا گھر آ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے زرخان نے کہا، میں کل مراد کو لینے آؤں گا کیونکہ ہمیں کل واپس جانا ہے، اور وہ رک گیا جبکہ قندیل اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ اور اپنا خیال رکھنا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور میری غلطیاں معاف کر دیجیے گا۔ قندیل نے کہا تو وہ افسردگی سے ہنس پڑا۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ بولا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ شام کا وقت تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا جب اس نے بیل بجائی، جس نے الجھا کے رکھ دیا دل کو۔ وہ محبت تھی یا پہیلی تھی؟ عشق میں تم کہاں کے سچے تھے؟ جو اذیت تھی ہم نے جھیلی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کمینے کو، حیات ملک غصے سے چلائی۔ قندیل کو ماما اور فلک سنبھالے ہوئے تھیں۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اس کے بیٹے کو ساتھ لے آئی ہو، حیات ملک مراد کو دیکھ کے بولے تو قندیل کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر مراد کو اپنے قریب کیا۔ کیا مطلب ہے بابا؟ مطلب یہ کہ جس طرح وہ ہمارے احساسات سے کھیلا ہے، اس نے تمہیں ہم سے دور کیا، اب یہ سزا بھگتے گا۔ اب تڑپنے کی باری اس کی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں تمام پروگرام تیار کر لیا۔ نہیں پاپا، پلیز پلیز مراد کو اس کھیل کا حصہ نہ بنائیں، میں مراد کو واپس بھیجوں گی۔ تو کیا اس سے میں یہ مطلب نکالوں کہ تم اس ڈرامے میں برابر کی شریک ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ نہیں بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کے لیے تڑپی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم وہ کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ پاپا، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا بھی کچھ نہیں تھا، مگر ہم نے اذیت جھیلی۔ ماں باپ اگر اولاد کے حصے کی سزا سہ سکتے ہیں تو اولاد بھی ماں باپ کا امتحان بن سکتی ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ دوسرے دن زرخان نے ملازم کو بھیجا مگر انکار پہ خود بھاگتا ہوا آیا۔ حیات ملک کو یقین تھا وہ آئے گا، اس لیے انہوں نے مراد کو اپنے بڑے بھائی عرفان ملک کی طرف بھجوا دیا تھا۔ قندیل کو بھی لا علم رکھا، وہ رو رو کے پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز سر، آپ کی ہر سزا سہنے کو میں تیار ہوں، مگر میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے کا یہ قصور کیا کم ہے کہ وہ اس باپ کا گندا خون ہے جو حیوانیت کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے، جس نے انسانیت کو رسوا کیا ہے؟ وہ دھاڑے۔ زرخان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا۔ سر، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔
اب کہ اس کا لہجہ سخت ہو گیا اور حیات ملک اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے۔ تم ذلیل شخص میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں گئے۔ قندیل ان کی اونچی آواز پر سہم گئی تھی۔ ماما بھی اسے چھوڑ کے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پاپا خدا کے لیے! فلک انہیں پکڑ رہی تھی۔ قندیل جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور لاؤنج میں آ گئی۔ حیات ملک کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ماما اور فلک انہیں پکڑ رہی تھیں اور سامنے زرخان کھڑا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ چلا رہے تھے۔ نہیں پاپا، قندیل بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ انہوں نے اسے غصے سے جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زرخان کے قدموں میں جا گری۔ فلک نے پستول ان سے چھین لیا تھا۔ تمہیں اگر اس شخص کی زندگی اتنی ہی عزیز ہو گئی تھی تو واپس کیوں لوٹی تھی؟ ہم تمہیں مردہ سمجھ کے دفنا چکے تھے، پھر کیوں ہمیں بے سکون کرنے آئی ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اسے دھکے دے کے بولے، نہیں پاپا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرا سب کچھ آپ ہے، مجھے صرف آپ سے محبت ہے پاپا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ فلک اور نفیسہ بیگم بریکٹ مسز حیات اس کی طرف دوڑیں۔ زرخان نے اس وقت وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ نفیسہ بیگم نے ڈرائیور کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گئی۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ حیات ملک اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ زرخان نے شیمل کو تمام بات بتا دی اور 1-2 دنوں میں ولی خان کے ساتھ اسلام آباد بلوا لیا۔ تمہیں اگر اس شخص کی زندگی اتنی ہی عزیز ہو گئی تھی تو واپس کیوں لوٹی تھی؟ زرخان کے کانوں میں حیات ملک کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے تمہاری زندگی کتنی اذیت نہ کرتی ہے قندیل۔ تمہیں تو دعویٰ تھا کہ تمہارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ سارا منظر نظروں کے سامنے تھا جب حیات ملک اسے دھکے دے کے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر غائب دماغی سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ زندگی کس موڑ پہ آ گئی ہے، میں کس گرداب میں پھنس گیا ہوں۔ مراد کی واپسی کے لیے ان کا قبیلہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر زرخان قندیل کی مراد سے محبت کی سچائی کو دل سے تسلیم کرتا تھا اور مزید کوئی امتحان اس کا مقدر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ایک دفعہ پھر ولی خان کے سامنے ان کے لیے ڈھال بن گیا۔ تم نے جان بوجھ کے مراد کو اس کے حوالے کیا ہے۔ پاپا میرا اعتبار کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بولا۔ بہرحال مراد ہمارے قبیلے کا ہونے والا سردار ہے، اسے ہر حال میں واپس لینا ہے۔ میں قندیل کے باپ سے بات کرتا ہوں، شاید صلح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولے، یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے زرخان۔ زوار ان کے جانے کے بعد بولا، زوار، حیات ملک انتقام پر اتر آیا ہے، وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ زرخان نے کہا، تو پھر زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ شیمل نے کہا، نہیں شیمل، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ تو کیا تم ہار مان لو گے؟ حیات ملک غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے مراد کے ساتھ، زوار نے کہا۔ مجھے یقین ہے زوار، قندیل اس پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ وہ پر یقین تھا۔ بابا 2-4 دنوں بعد جائیں گے، شاید حیات ملک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ زوار نے مشورہ دیا تو انہوں نے اس کے فیصلے کی تائید کی۔ قندیل کی حالت اب خود سنبھل گئی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ پاپا مراد کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتائیں نا، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ وہ نقاہت سے بول رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے آرام سے جواب دیا، جہاں بھی ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو دی۔ قندیل بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دو، میرا مطلب ہے اس سے طلاق لے لو۔ میں تمہاری زندگی سے اس کا منحوس نام ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہوں، یہ تصور کر کے ہی کہ وہ اپنا بدنما وجود زبردستی ہمارے خاندان میں لے آیا ہے۔ میرا خون کھول جاتا ہے، اس کا نام مٹا دو بیٹا۔ ان کی باتیں اس کے اندر آگ لگا رہی تھیں۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اس کا نام تو مٹ ہی جائے گا، مگر دل کے تخت پہ وہ طاقتور بادشاہ کی طرح براجمان ہے۔ جسمانی تعلق ٹوٹ بھی گیا تو جذبوں کے تعلق کو کیسے توڑیں گے آپ؟ وہ سوچے گئی۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی بابا، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ ماں باپ کی محبتوں کے آگے ہار گئی۔ وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لون میں ماما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قندیل بیٹا، اس کا باقی خاندان کیسا تھا؟ ماما کیا فائدہ ان باتوں کا؟ وہ اس موضوع پر بحث کر کے اپنے دکھوں کو ادھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ کیا ماما؟ وہ گھبرائی۔ بیٹیاں ماں کے دل سے دھڑکتی ہیں، ماں بیٹی ایک وجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہوتی ہیں۔ پھر تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ وہ اس کے قریب ہو کے بولی۔ میں کیا کروں ماما؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ صرف اتنا بتاؤ کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ ماما سوائے اس ایک غلطی کے اس نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا۔ اس کے فیملی ممبرز نے مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔
اگر میں نارمل حالات میں وہاں شادی کر کے جاتی تو خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی۔ میں کوشش کروں گی بیٹا تمہارے پاپا کو سمجھانے کی، لیکن اس سچویشن میں ان کا بیہیویئر بہت نیچرل ہے۔ اینی ہاؤ یو ڈونٹ وری، آئی ول ڈو مائی بیسٹ، وہ پیار سے بولی تو وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ فلک مراد کو تایا جان کے گھر سے لے آئی تھی۔ وہ سست دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے مراد، آپ ٹھیک تو ہیں؟ قندیل اسے گود میں لے کے پیار سے بولی۔ اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے، وہ منہ بسور کے بولا۔ بیٹا بابا دور گئے ہوئے ہیں، کافی دنوں بعد آئیں گے، وہ اسے بہلانے کی خاطر بولی۔ مگر اسی شام ولی خان، زرخان، زوار اور شیمل خان 2 گن مین کے ساتھ آ گئے۔ اس نے بھاگ کے مراد کو پکڑ لیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، رنگ فک ہو گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ولی خان اس کی طرف آ گئے، مراد بھاگ کے باپ کی طرف گیا۔ ٹھیک ہوں بابا جان، وہ ہکلائی۔ مگر آپ یہاں کیسے؟ تمہارے پاپا ہیں گھر پہ؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ملازم انہیں اندر لے گیا، وہ بھی پیچھے جا کے راہداری میں کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے حیات صاحب، جو کچھ بھی ہوا وہ بچوں کی جذباتی عمر کا نتیجہ تھا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس بات کا حل بہت سوچ کر نکالا جائے؟ ولی خان نے سمجھداری سے بات شروع کی۔ نفیسہ بیگم بھی اس دوران اندر چلی گئی۔ میرے پاس سوچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ میری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، وہ اکڑ کے بولے۔ درخان کی اس حرکت پہ ہم واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ بہرحال ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ حیات ملک ہاتھ اٹھا کے بولے، جس دن قندیل کو طلاق نامہ مل گیا اس دن آپ آ کے اپنا بیٹا لے جائیے گا۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تم کیا ہو زرخان؟ سر تاپا اذیت، نفرت کی تو برباد کیا، محبت کی تو عمر بھر کی جلن میرا مقدر کر دی۔ ہم بھی کیا سخت بخت ہیں، ہم بھی کیا سیاہ بخت ہیں، خود ہی اپنے لیے رکاوٹیں بن گئے۔ لوگوں کی محبت کے دشمن دنیا والے ہوتے ہیں، ہم اپنے دشمن خود ہی بن گئے۔ کسی کو کیا کہیں، اب دونوں عمر بھر جلیں گے۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو دی۔ دوسرے دن قندیل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ نفیسہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈونٹ وری، شی از آل رائٹ۔ آپ ان کی، ڈاکٹر بات کرتے کرتے نفیسہ بیگم کی طرف مڑا۔ آئی ایم ہر مدر، انہوں نے بتایا۔ یہ بالکل ٹھیک ہیں، بٹ یو شوڈ کنسلٹ اے لیڈی ڈاکٹر، آئی تھنک شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کی بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ نفیسہ بیگم بے اعتباری سے بولی۔ میڈم آئی ایم مور دین شیور، ڈاکٹر کہہ کے دوسرے مریضوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے ہر میدان میں مجھے شکست دینے کا سوچ رکھا ہے زرخان، میں اگلے رشتوں کو توڑ رہی ہوں، تم نئے رشتے جوڑ رہے ہو۔ نہیں بابا جان، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ زرخان ان کا فیصلہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مراد کو طاقت کے استعمال سے وہاں سے نکالا جائے، مگر زرخان کے سامنے قندیل کی آنسو بھری آنکھیں تھیں، وہ بھلا اس کی تکلیفوں میں اور اضافہ کیسے کرتا؟ تو پھر ان کا فیصلہ مان لو، شیمل نے کہا تو ولی خان بھڑک اٹھے۔ ہماری پشتوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی عزت کو چھوڑا جائے، یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے۔ بابا جان وہ کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا، زرخان نے کہا۔ اس کی نوبت آنے سے پہلے قندیل حویلی پہنچ جائے گی۔ اپنے اصولوں کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ولی خان گرج کے بولے۔ اسی دوران ان کے موبائل کی بیل ہوئی۔ دوسری طرف ارزم خان تھا۔ ہیلو، زوار بول رہا ہوں۔ ارزم کہو کیسے ہو؟ لالا آپ لوگ جلدی واپس آ جائیں، امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ زوار فون لے کے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا پپھو کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک، پلیز آپ لوگ جلدی آ جائیں۔ او مائی گاڈ، وہ گھبرا گیا۔ شیمل لالا کہاں ہیں؟ ان سے بات کرائیں؟ نہیں، اسے نہیں بتانا، میں خود بات کروں گا، بس ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، تم حوصلہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ کیا بات ہے زوار؟ زرخان اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا ارزم؟ وہ دراصل پپھو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمیں فوراً جانا ہے۔ اس کی بات پیچھے آتے شیمل نے بھی سن لی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ وہ بےتابی سے بولا، کچھ طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ زوار نے ولی خان کو بھی بتا دیا اور سب حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیات ایک بات کہوں؟ نفیسہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بولو۔ وہ اخبار رکھ کے ان کی طرف مڑے۔ دیکھیے اس معاملے کو بہت سوچ کر ہینڈل کرنا ہے، ہماری بیٹی کا معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ حیات ہمیں قندیل کی زندگی کا فیصلہ اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے۔ بیٹی کو ساری زندگی تو گھر میں نہیں رکھ سکتے نا، اس کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک لڑکا موجود ہے۔ کل بھی سیٹھ قربان نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، مگر حیات طلاق کا دبا اس کے نام کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، یہ مجبوری ہے ہماری۔ میں 1-2 دن تک دیکھتا ہوں، اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو میں کورٹ جاؤں گا۔
ابھی آپ ایسا نہ ہی کریں تو مناسب ہوگا۔ کیوں نہ کروں ایسا؟ دراصل حیات، ایک اور بات ہے۔ قندیل کو بچے کے ساتھ شاید وہ لوگ قبول نہ کریں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے بتائیں۔ بھائی مراد کو طلاق تک ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، اس کے بعد اسے ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں مراد کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ وہ الجھے۔ ہاں حیات، قندیل ماں بننے والی ہے۔ وہ سر جھکا کے بولی تو حیات ملک کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ وہ بے یقینی سے بیوی کو دیکھنے لگے۔ اب تو وہ شخص میری ضد بن گیا ہے۔ حیات ملک ہتھیلی پہ مکہ مارتے ہوئے بولے۔ حیات پلیز، یہ بیٹی کا معاملہ ہے، تو کیا ہار مان لو اس شخص کے آگے جو میری عزت سے کھیلا ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ میں کیسے اپنی بیٹی کو ان درندوں کے حوالے کر دوں؟ حیات سوائے زرخان کے وہاں کے ہر شخص نے 1 سال میں قندیل کو بھرپور پیار دیا ہے۔ ماں اولاد کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ ڈھال بن جایا کرتی ہے، مگر زندگی تو اس کے ساتھ گزرے گی جو نہایت کمینہ ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت شرمندہ ہے اپنی غلطی پر۔ بیٹی کی خاطر اس کی اس ایک غلطی کو معاف کر دیں۔ ویسے بھی لوگ اچھے ہیں، مگر میں اس شخص کا نام سن کے ہی کھول جاتا ہوں۔ میں نہیں برداشت کر سکتا اسے۔ نفیسہ پلیز، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ انہیں بٹھاتے ہوئے بولی۔ قندیل کیا چاہتی ہے؟ وہ بیچاری کیا چاہتی ہے؟ جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے قندیل کا دفاع کیا۔ دوسرے دن مراد کو بخار تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ حیات خان کو غصہ آ گیا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، رنگت ہلدی کی طرح پیلی ہو گئی۔ 6 ماہ میں اس کی حالت کتنی خراب ہو گئی تھی۔ حیات ملک نے ناشتے کی ٹیبل پر اس کی حالت دیکھی تو انہیں یہ ماننا پڑا کہ ان کی اولاد ہی ان کی شکست میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قندیل کی حالت انہیں تڑپا گئی۔ ان کی لاڈلی بیٹی کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ وہ برداشت نہ کر سکے اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ پاپا، وہ سمجھ نہ سکی ان کے رویے کو۔ نفیسہ بیگم نے پرسکون ہو کے دونوں کو دیکھا۔ بیٹا، تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ پاپا، کون سا فیصلہ؟ میں کب اتنی با اختیار ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ کیا تم وہاں واپس جانا چاہتی ہو؟ نہیں پاپا، جو آپ کا فیصلہ ہے میں سر جھکا دوں گی۔ وہ گھبرا کے بولی۔ نہیں بیٹا، زندگی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ مکمل طور پر ہار چکے تھے۔ پاپا، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ سر جھکا کے بولی۔ زرخان کیسا شخص ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ حیات، بچوں کے لیے ماں کمپرومائز کرنا جانتی ہے۔ نفیسہ نے مداخلت کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں۔ میری خوشی میری 2 بیٹیاں ہی تو ہیں۔ قندیل نے بے اعتباری سے انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم ان سے رابطہ کر کے بلوا لو انہیں یہاں۔ وہ مسکرا کے بولے تو اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ بھاگ کے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر انہوں نے تو مڑ کے پوچھا ہی نہیں اسے۔ وہ چھپ چھپ کے روتی رہی۔ خود اس کے پاس ان کا نمبر بھی نہ تھا اور انہوں نے رابطہ بھی نہ کیا۔ بس یہی تھی تمہاری محبت؟ اس نے درخان کی تصویر کو جو وہ ساتھ لے آئی تھی سامنے رکھ کے شکوہ کیا۔ وہ بے قراری سے ادھر ادھر بے چین رخ بن کے پھرتی رہتی یا پھر خود کو مراد میں گم کر لیتی۔ نظریں بار بار گیٹ کی طرف اٹھتی اور کان فون کی گھنٹی پہ کھڑے ہو جاتے۔ تایا جان نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے فلک کا رشتہ مانگا تھا۔ آج ماما اور بابا فائنل بات کرنے گئے تھے۔ فلک اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی۔ بی بی، آپ کا فون ہے، ملازم نے کہا۔ کس کا فون ہے؟ وہ مراد کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں بی بی۔ ملازم نے کندھے اچکائے۔ وہ باہر آئی تو مراد فون پر لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے خوشی سے چلایا، ماما، بابا کا فون ہے۔ قندیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قدم رک گئے تھے۔ بابا، اماں آ گئی ہیں، آئے نا اماں۔ وہ اسے جواب دے کے قندیل کی طرف مڑا، پھر ریسیور زبردستی قندیل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو قندیل، زرخان کی آواز نے اس کے اندر پھول کھلا دیے۔ پلیز قندیل، بات تو کرو۔ کیا بات کروں؟ وہ رک رک کر بولی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ پھر آئے ہی نہیں۔ آخر ہمت کی تو جواب ملا۔ وہاں آنے کی جو شرط تمہارے ابو نے رکھی ہے وہ پوری کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں نے مراد سے جدائی برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاپا ملنا چاہتے ہیں؟ وہ رک رک کے بولی۔ قندیل پلیز، مجھے اس اذیت میں مت ڈالو۔ میں نے اسٹامپ پیپر تمہیں دیا تھا، اگر تمہیں یا تمہارے پاپا کو ہی فیصلہ کرنا ہے تو کر لو۔ وہ تو میں نے کر لیا۔ کر لیا؟ زرخان کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ جی، اور جب پیپر پر لکھ چکی تو پاپا نے آپ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ اب کے ستانے کی باری اس کی تھی۔ کیا مطلب؟ پاپا کا رویہ اتنا سخت تھا کہ میں نے اس پر اپنی آزادی لکھ دی، لیکن ابھی پاپا کو دیا نہیں تھا کہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ پیپر میں نے کسی کو دکھایا بھی نہیں۔ اب کیا کروں؟ پلیز ٹیل می۔ وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔
تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہ تھی؟ وہ دکھی ہو گیا۔ کیا تمہیں معجزے پر یقین نہیں تھا؟ تھوڑا سا ستانے کا تو مجھے بھی حق پہنچتا ہے نا خانزر خان۔ وہ دل میں ہنسی۔ میں اس پیپر کو کسی کو نہیں دکھاؤں گی سوائے آپ کے۔ آپ آئیں گے نا؟ وہ بڑی امید سے بولی۔ قندیل، کاش تم ذرا صبر کر لیتی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بہت مایوس تھا۔ آپ کب آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اب کیا فائدہ؟ ہم مل کے ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کسی وکیل سے رابطہ کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ اس کی کوئی لیگل امپورٹنس نہیں ہوگی۔ میں پرسوں آؤں گا بابا جان کے ساتھ۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاپا مان کیسے گئے؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ کی وکیل میں تھی جو صرف ایک شخص کے آگے ہی ہمیشہ ہارتی ہے۔ نہیں قندیل، تم صرف شکست دینا جانتی ہو۔ میں نے انتقام لینا چاہا، نفرت کرنی چاہی تو میں نے دل میں اپنی چاہت بھر دی، اور جب محبت کی راہ چلا تو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ نہ ایک طرف جانے کے قابل ہوں نہ دوسری طرف۔ اس نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ قندیل کو خود پہ غصہ تو آیا مگر دوسرے پل مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، مان جاؤ گے جب پیپر دیکھو گے تو۔ نہ کوئی خواب نہ سہیلی تھی اس محبت میں اکیلی تھی۔ میں ذرا سی بھی کم وفا کرتی تم نے تو میری جان لے لی تھی۔ ولی خان، شیمل زوار اور ارزم خان آئے ہوئے تھے۔ حیات ملک کے ساتھ تمام بات طے ہو رہی تھی۔ ولی خان نے نذر خان کی غلطی کی بہت معافی مانگی۔ حیات ملک بھی بیٹی کی خاطر سب بھول گئے اور اگلے ہفتے اسے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ ولی خان جاتے ہوئے بہت مشکور ہو رہے تھے۔ قندیل کو بے تحاشا پیار کیا، شرم سے اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ مراد بھی انہیں دیکھ کے بہت خوش تھا۔ جاتے ہوئے ولی خان حیات ملک کے ساتھ آگے نکل گئے تو وہ تینوں اس کے پاس رک کے بولے، تو وہ سب ڈرامہ تھا؟ شیمل نے کہا تو وہ شرما گئی۔ بھابھی واہ، کیا کہانی ہے آپ کی، اور زرخان لالا کی بھی زبردست۔ ارزم نے کہا تو اس نے مصنوعی غصے سے گھورا۔ بس اتنا غصہ ٹھیک نہیں۔ وہ کان پکڑ کے بولا تو سب ہنس دیے۔ پپو اور چچی جان کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اب ہمیں اجازت دیں، زرخان لالا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، بیگ سے کاغذات نکالے، اسٹامپ پیپر رکھ کے ہنس پڑی اور کچھ سوچ کے لکھنے لگی۔ تم نے اس پیپر کو میرے لیے آزادی کا پروانہ کہہ کر میرے حوالے کیا تھا۔ ہاں، یہ آزادی کا پروانہ ہی تو ہے، اس نام نہاد انا سے آزادی جو مجھے سچ کہنے سے روکتی تھی۔ میں تمہیں نہیں کہہ سکی کہ محبتوں کی شاہراہ پر تم تنہا مسافر نہیں ہو، میں بھی ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوں۔ میں سدا تمہاری قید میں رہنا چاہتی ہوں، صرف تمہیں چاہتی ہوں، تمہیں اپنی محبت کے قفس میں مقید۔ مجھے اپنی محبت کے قفس میں مقید کر لو، تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ ہون خود بخود مسکرانے لگے۔ پیپر پرس میں ڈال لیا اور سوئے ہوئے مراد پر جھک گئی۔ اس کے ایک ایک نقش میں اسے زرخان کا چہرہ نظر آتا تھا۔ دوسرے دن ماما نے اسے زبردستی بھیجا کہ اپنے لیے کچھ شاپنگ کر لے۔ وہ مراد کو لے کے ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی گئی۔ فلک کالج گئی ہوئی تھی، اسی لیے اکیلے آنا پڑا۔ مراد کے لیے ڈھیروں کھلونے لیے، کپڑے، جوتے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اماں آئس کریم کھانی ہے۔ وہ مراد کو لے کے اسٹور میں آئی تو نظر باہر آتے زرخان پہ پڑی۔ دل خوشگوار حیرت سے دھڑک اٹھا۔ تم؟ زرخان کو بھی یقین نہ آیا۔ جی، کچھ شاپنگ کرنی تھی، وہ سر جھکا کے بولی۔ مراد؟ زرخان نے اسے اٹھا لیا اور اس کے گال چومے۔ بابا، میں نے بہت سے کھلونے لیے ہیں، وہ خوشی خوشی بولا۔ اچھا، گھر جا کے دیکھیں گے آپ کے کھلونے۔ تمہاری شاپنگ ہو گئی؟ جی۔ چلو پھر چائے پیتے ہیں، تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ قندیل نے ملازم کی طرف اشارہ کیا تو زرخان نے اسے کہہ دیا، گھر بتا دے کہ وہ زرخان کے ساتھ آ جائے گی۔ قندیل، مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا یوں بغیر چادر کے بازار آنا۔ جو بات اس نے محسوس کی تھی بیٹھتے ہی کہہ دی۔ جی، اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب کیا ہوگا؟ کس کا؟ اس نے جان بوجھ کے لا علمی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ پیپر مجھے دو۔ یہ لیں۔ اس نے پرس سے اسٹامپ پیپر نکال کر اسے دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے لیتے ہی پیپر پھاڑنے کی کوشش کی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، ایک بار پڑھ تو لیں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اصرار پر زرخان نے پڑھا مگر اسے یقین نہ آیا۔ دو دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا مگر تحریر نہ بدلی۔ بے قراری سے اسے دیکھا تو اس کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ مائی گاڈ قندیل، تم نے مجھ سے کتنا جان لیوا بدلہ لیا ہے، وہ گہرا سانس لے کے بولا۔ اتنا تو میرا حق بنتا تھا، وہ شرمگی مسکراہٹ سے بولی۔ تم نہیں جانتی قندیل، تمہارے مذاق نے مجھے کتنا بے سکون کر دیا تھا۔ مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹیفل گفٹ آئی ریسیوڈ آن مائی برتھ ڈے۔ آج آپ کا برتھ ڈے ہے؟ قندیل نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
آج بابا کا برتھ ڈے ہے، بابا کیک لائے نا، مراد نے کہا تو زرخان 1 منٹ کہہ کے باہر چلا گیا۔ لیجیے جناب، وہ کیک لے آیا۔ بابا موم بتیاں تو لائے ہی نہیں، مراد نے ضد کی۔ بھائی میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، وہ ہنس کے بولا، اور ویسے بھی عمر چھپا کے رکھنی چاہیے۔ چائے کے دوران قندیل نے کہا، مجھے آپ کے برتھ ڈے کا علم نہیں تھا ورنہ میں آپ کے لیے گفٹ لے لیتی۔ تھینک یو سو مچ، تمہارا مل جانا ہی میرے لیے بہت بڑا گفٹ ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بولا، تحفے محبت کا احساس دلاتے ہیں، مگر میں تو زبان سے اظہار چاہتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ محبت لفظوں کی اجارہ داری تسلیم نہیں کرتی، یہ تو چپکے سے ایک دل سے دوسرے دل میں اتر جاتی ہے۔ نہ آپ کو پتہ چلا کہ کب انتقام محبت کا روپ بن گئی، اور نہ مجھے پتہ چلا نفرت کب محبت کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ زرخان اس کی آواز کے سحر میں کھو سا گیا۔ یوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن بیاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا شعر ہے کہ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ مالا بھی بہت پیاری باتیں کرتی تھی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم اس کا دوسرا روپ ہو۔ زرخان کشمالا کے ذکر پر اداس ہو گیا۔ کیا کہتی تھی وہ؟ قندیل نے دلچسپی سے کہا۔ زرخان خاموش رہا تو قندیل نے کہا، زرخان مجھے اچھا لگتا ہے کشمالا کے متعلق بات کرنا، کاش وہ زندہ ہوتی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تم کہاں ہوتی؟ آپ کا ساتھ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کی حیثیت سے جیلس ہوں۔ اس کا تو حق تھا آپ پر، میں کہاں ہوتی اس بات کا فیصلہ میرا مقدر کرتا۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں کشمالا کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ میرا خیال ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے، قندیل گھڑی دیکھ کے بولی تو زرخان ویٹر کو بل پے کرنے لگا۔ بس بیٹا، پرانی کوئی بات نہ کرنا، جو ہو گیا بھول جاؤ۔ زرخان ولی خان کے ساتھ آیا تو نفیسہ بیگم سمجھ گئیں کہ وہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہے۔ بس اب قندیل کو کوئی دکھ نہ دینا، وہ میری بہت نازوں پلی بیٹی ہے، اب کے اس کا کوئی دکھ میں سہ نہیں پاؤں گا۔ حیات ملک زرخان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے تو زرخان کو مزید شرمندگی نے گھیر لیا۔ زرخان بھائی، میں فلک ہوں، آپ کی اکلوتی سالی۔ فلک نے اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے چمک کے کہا تو ولی خان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی ایک چیک اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری بیٹی کے لیے معمولی سا تحفہ ہے، مگر یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جو خوشی ہمیں اس در سے ملی ہے، اس کا بدلہ تو ہم اپنی زندگی دے کے بھی ادا نہیں کر سکتے بیٹا۔ ولی خان نے اجازت مانگی تو حیات ملک نے قندیل کو بلوایا۔ وہ بہت افسردہ سی تھی۔ ماما نے ڈھیر ساری چیزیں ساتھ دینے کے لیے رکھی تھیں، سارے کپڑے جو اس کے لیے وقتاً فوقتاً خریدتی رہتی تھی، سب سوٹ کیس میں ڈالے، تمام زیورات بھی رکھے، زرخان کے لیے بھی گفٹ دیے تھے۔ جب جانے کا وقت آیا تو یوں لگا جیسے وہ آج ہی رخصت ہو رہی ہے۔ قندیل کا رو رو کے برا حال تھا۔ ماما نے اسے اندر بلایا اور سمجھایا، قندیل بیٹا، تم نے زرخان کو خوشخبری سنائی؟ نہیں ماما، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا بیٹے۔ خیر میں خود ہی بتاتی ہوں، تم جاؤ۔ پھر انہوں نے زرخان کو اندر بلوایا۔ جی بیٹا، دراصل قندیل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے اسے آنٹی؟ وہ گھبرا گیا اور جواب میں جو بات انہوں نے اسے بتائی وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹا، بہت خیال رکھنا اس کا۔ انہوں نے نصیحت کی تو اس نے تابعداری سے اسبات میں سر ہلایا۔ ولی خان شیمل سوار اور ارزم لینڈ کروزر میں بیٹھے تھے، جبکہ زرخان، قندیل اور مراد پچھلی گاڑی میں تھے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اتنی بڑی خبر کے متعلق؟ وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے سارا الزام اسی پہ رکھ دیا۔ ہاں یہ تو میری غلطی ہے، میں نے کیوں نہیں پوچھا؟ ویسے مجھے حیرت کافی ہوئی تھی تمہاری قابل رشک صحت دیکھ کے۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ شرما کے باہر دیکھنے لگی۔ اور اس خوشگوار سفر کا اختتام حویلی کے دروازے پہ جا کر ہوا، جہاں پورا خاندان ان کے استقبال میں آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھا۔ اور جب زرخان کے ذریعے بی بی جان اور ولی خان کو ننھے مہمان کی آمد کی خبر ملی تو ان سمیت حویلی کے ہر فرد کی خوشی دیدنی ہو گئی۔ ہر وقت بی بی جان، ولی خان، غرض حویلی کا ہر فرد اس کا حد درجے خیال رکھنے لگا، اور زرخان تو اسے پھولوں میں تولنے لگا۔ قندیل جب یہ سب محبتیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاتی تو اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا، مگر یہ وہی جانتی تھی کہ ان محبتوں نے اس سے کیا خراج وصول کیا ہے۔ اور پھر ننھے یوسف نے ان کے خاندان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کر دیا، مگر قندیل کے دل سے مراد کی محبت میں کمی نہ آئی۔ اب تو وہ یوسف سے کئی زیادہ مراد کا خیال رکھتی، پل پل اس کے ساتھ سائے کی صورت رہتی۔ نہ جانے کب مراد کو کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور اپنے رب سے صرف یہی دعا مانگتی کہ اے اللہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا۔ مر جانا، مر جانا، قندیل نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی،
मुराद कितना गंदा हो रहा है, जल्दी से इसके कपड़े प्रेस करके लाओ। वो डांट के बोली तो अंदर आती चच्ची की रूह में सुकून उतरा। उनके अंदर शक पैदा हुआ था कि कहीं यूसुफ की वजह से वो मुराद से गाफिल ना हो जाए। कितने गंदे बच्चे हो तुम मुराद, कपड़े देखो अपने। यूसुफ अच्छा है ज़्यादा, वो मुंह बना के बोला तो कंदील ने उसे सीने से लगा लिया। मेरा मुराद सबसे ज़्यादा प्यारा है, यूसुफ से भी ज़्यादा। वो मुकाबले पे उतर आया। बेटा यूसुफ आपका भाई है, भाइयों से मुकाबला तो नहीं करते ना, आपको तो अपने भाई से मोहब्बत है। वो उसे समझा के बोली तो मुराद ने जल्दी से यूसुफ का माथा चूम लिया। चच्ची जान के दिल से उसके लिए ढेरों दुआएं निकली। अंदर आके बोली, निग्गी को कहती हूँ वो कपड़े बदल देगी, तुम आराम करो। चच्ची अम्मा, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है, मैं इस इम्तिहान से घबरा ना जाऊँ। वो मुराद को सीने से लगा के रो दी। जिनके दिल मोहब्बतों से बने हों वो कभी नहीं घबराते बेटा। यूसुफ 2 महीने का हुआ तो जरखान ने सबकी पुरजोर इसरार पर पार्टी का इंतज़ाम किया। सुनो, सब कुछ अपनी निगरानी में तैयार करवाना। जरखान परफ्यूम स्प्रे करते हुए बोला। वो बेड से बिखरी चीज़ें संभाल रही थी। वो सोफे पर बैठ के सिगरेट सुलगाने लगा तो वो नाराज़गी से करीब आके बोली, ये आपने स्मोकिंग कब से शुरू कर दी? तुम्हारी जुदाई में शुरू की थी। वो स्टाइल से कश लगा के बोला, जुदाई ख़त्म हो गई तो इसे भी ख़त्म होना चाहिए। वो सिगरेट उसके होंठों से छीन के ऐश ट्रे में बुझाते हुए बोली। वो हंस दिया, साथ ही उसका हाथ पकड़ लिया। वाह भाई, बड़ा रोब है, नहीं होना चाहिए क्या? वो नाज से बोली, जनाब हम तो दिल से तमन्ना करते रहे आपका ये रूप देखने की। वो करीब होके बोला, जरखान सब कितना बदला हुआ लग रहा है, हालांकि मैं यहाँ 1 साल गुजार के गई हूँ। वो उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, मैडम पहले हम आपको लाए थे, अब के आप खुद आई हैं, बस यही फ़र्क है। वो उसके बालों की लट खींचते हुए बोला, ये कोई मामूली फ़र्क तो नहीं? वो जरखान के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोली, हाँ, दिल की खुशी और सुकून का फ़र्क मामूली नहीं होता। अच्छा ये बताओ, अब की भी तुम सिर्फ मुराद की माँ हो? उसने जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ा। नहीं, इस बार उसके बाप की बीवी भी हूँ, यही कहलवाना चाह रहे थे ना आप? कुछ और भी? बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। वो गहरी नज़रों से देख के बोला तो वो जल्दी से बोली, ज़्यादा सुकून की ज़रूरत नहीं, मुझे बाहर किचन में जाना है, सब काम पड़ा है। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। खाने की सबने तारीफ़ की। शिमल, अर्ज़म, जवार, अरबाज, रुबीना, जरसांगा, पलवशा और शिमल की चच्चाजाद नीमल सभी मौजूद थे। गपशप में काफ़ी वक्त गुजर गया। अचानक शिमल के कपड़ों पर कंदील की नज़र पड़ी तो वो कुछ सोच के मुस्कुरा दी और शिमल ने उसे देख लिया। भाभी, मैं कोई नमूना हूँ जो आप मुझ पे हंस रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो। वो रुक गई। तो फिर क्या वजह है? दरअसल ये कपड़े आपने पहन रखे हैं, ये जरखान के हैं। वो मुस्कुरा के बोली, क्या मतलब? किसी को उसकी बात समझ में नहीं आई तो उसने तमाम वाक़या कह सुनाया। अच्छा, तभी उसका मुंह उतरा हुआ था उस रोज़। शिमल ने कहा तो सब हंस पड़े, मगर मुस्कुराहटों ने जो तावान उन सब से वसूल किया वो बहुत दर्दनाक था। दूसरी सुबह किसी मामूली बात पर गांव में झगड़ा हो गया और गोलियां चल गईं। जरखान के हाथों मुखालिफ कबीले का आदमी मारा गया। जरखान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कंदील उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देख के घबरा गई, मगर जरखान के सामने कबीले के रस्म रवाज की भयानक तस्वीर थी। वो खामोशी से बेड पर गिर गया। जरखान प्लीज़ मेरी बात मानो, यहाँ से इस्लामाबाद चले जाओ। वो रूहान सी हो रही थी मगर वो मुकम्मल तौर पर चुप था। मामला जिरगे के आगे पेश हुआ। फैसला 2-3 दिन में होना था। जरखान को सिर्फ एक फिक्र खाई जा रही थी कि उसके जुर्म की सज़ा उसके किसी प्यारे को न मिल जाए। आम तौर पर ऐसे मामलों में खून बहा तलब किया जाता था और ऐसे मामलों में बहनों बेटियों की शामत आती थी। उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो जल्दी से उठा। कंदील पुकारती रह गई। वो सीधा शिमल की तरफ आया। क्या बात है जरखान? देखो शिमल, मेरी बात मानोगे ना? वो इल्तिजा करने के अंदाज में बोला। जरखान बोलो, क्या बात है? तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। मैं चाहता हूँ कि जरसांगा का कल सुबह सवेरे निकाह हो जाए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज़, बस मैं यही चाहता हूँ। फुप्पो, पापा जान, किसी को पता ना चले। मैं जवार अरबाज को बता दूंगा, तुम अर्ज़म को बता दो। लेकिन क्यों? इस तरह क्यों? क्या तुम नहीं जानते क्यों? उसने उल्टा उसी से सवाल किया। वो चुप हो गया और दूसरे दिन जरसांगा को फुप्पो के घर का कह के वो लाल हवेली ले आया। लाला, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? जरसांगा परेशान हो गई। बस खामोशी से बैठी रहो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो दोबारा बड़ी हवेली आ गया। वार्डरोब खोल के कंदील के कपड़े निकालने लगा। जरखान, क्या ढूंढ रहे हैं? कंदील को समझ ना आया कि वो क्या करे। प्लीज़ मुझे अपने वो वाले कपड़े दो जो तुमने कभी ना पहने हो। क्यों? प्लीज़ जल्दी करो। आई डोंट हैव अ सेकेंड टू वेस्ट। वो बेताबी से बोला। कंदील ने अपना सूटकेस खोला जो मामा ने उसके साथ दिया था और तमाम खूबसूरत सूट उसके सामने रख दिए।
زرخان نے بھرپور کام والا گولڈن چوڑی دار پاجامہ اور کلیوں والا کرتا نکال لیا۔ قندیل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہارے زیورات؟ وہ کپڑے بیگ میں ڈال کے بولا۔ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تو قندیل نے سارے زیورات اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سیدھا لال حویلی آ گیا۔ وہاں پر شمل، ارزم، زوار، ارباز چاروں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں مولانا صاحب آنے والے ہیں، ارباز نے بتایا۔ زرخان کمرے میں آیا تو زرسانگا خوف زدہ سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ نیکی دیکھو گڑیا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں جو کہوں گا خاموشی سے کرتی جاؤ۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ کپڑے اور زیور پہن لو، تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح؟ زرسانگا کی چیخ نکل گئی۔ ہاں، یہ ضروری تھا تمہارا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ ارباز بہت اچھا لڑکا ہے، ویسے بھی بابا جان کا فیصلہ یہی تھا کہ تمہاری اور ارباز کی شادی ہوگی، مگر لالا وقت آنے پہ سب ہو جاتا، اس طرح کیوں؟ میں رسک نہیں لینا چاہتا، کیا پتہ کل حالات کیا چال چل دیں۔ اس کی بات سمجھ کے برو دی۔ لالا، اگر آپ کے لیے میری یہ بے ضرر سی زندگی کام آ سکتی ہے تو مجھے اس سعادت سے محروم نہ کرے۔ نہیں گڑیا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہی میری خوشی ہے۔ جلدی سے یہ کپڑے اور زیور پہن لو۔ وہ کہہ کے باہر آ گیا اور زرسانگا کا نکاح ہو گیا۔ زرخان نے ارباز کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور زرسانگا کی طرف آ گیا۔ اس کے ساتھ زوار، شمل اور ارزم بھی آ گئے اور زرخان نے اسے وہیں سے ارباز کے ساتھ گاڑی میں رخصت کر دیا۔ وہ جو لگتی تھی کانچ کی گڑیا، وقت پڑنے پہ آہینی نکلی۔ زرخان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھے کی امید رکھو، وہ نظریں چرا کے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زرخان، وہ پیسوں پر مان جائیں گے نا؟ ہاں شاید۔ اچھا سنو، اپنا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا، چاہے میں رہوں یا نہ آ سکوں۔ اور میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں اپنے حصے کی تمام رقم ٹرانسفر کروا دی ہے۔ یہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ ان کے رسم و رواج سے واقف نہ تھی، اسی لیے سب کی تسلی پر بہل گئی تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیئر، مگر تم وعدہ کرو کہ خود کو سنبھالو گی۔ ادھر میری طرف دیکھ کے وعدہ کرو۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے سینے سے لگ کے رو دی۔ جرگے نے فیصلہ سنا دیا کہ مقتول کے ورثے کو خون بہا دیا جائے۔ اب فیصلہ مقتول کے ورثے کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے خون بہا کے طور پر زرخان کا بیٹا مانگا تھا اور دوسری صورت میں قتل کا بدلہ قتل تھا۔ حویلی پر یہ خبر بجلی بن کے گری۔ پورے خاندان نے بھاگ دوڑ کی کہ وہ رقم لے کے راضی نامہ کر دیں، مگر ناکامی ہوئی۔ 1 ہفتے کی مہلت تھی اور اس دوران زرخان کو ایک تیسرے قبیلے کی قید میں رکھا گیا تھا۔ ولی خان پر اس خبر سے دل کا دورہ پڑ گیا، انہیں ہسپتال داخل کر دیا گیا۔ بی ماں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ زرمینا زرسانگا کے آنسو بے آواز بہے جا رہے تھے اور قندیل پتھر کے بت کی مانند خاموش تھی۔ سارا خاندان جمع تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ حیات ملک کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، وہ سب بھی آئے تھے۔ مہلت ختم ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ ہر طرف سے ہار کے شمل اور زوار اس کی طرف آئے۔ بھابھی، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شمل نے بہت ہمت کر کے کہا۔ قندیل نے ویران آنکھوں اور چہرے سے اسے دیکھا۔ بھابھی، دراصل اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے، اب زرخان کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، زوار نے کہا۔ بھابھی پلیز زرخان کو بچا لیں، شمل نے التجا کی۔ بھابھی، میں کشمالہ کی اتنی جلدی موت پر بہت دکھی تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ مراد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اس مقام پر آ کے سوچ رہا ہوں کہ مراد کو تو بہت بڑا کام کرنا تھا۔ زوار کی آواز بھاری ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ چلائی اور دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور مراد کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ بھابھی، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کل آخری دن ہے اور ہمیں اس کی زندگی بچانی ہے، مگر میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ نفیسہ بیگم، فلک اور زرمینا اسے بمشکل سنبھالے ہوئے تھی، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگی۔ ماما مجھے بچا لیں، میں اور امتحان نہیں دے سکتی، ماما زرخان کو بچا لیں۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ لوٹ آؤ زرخان، پلیز میرے لیے اور امتحان نہ بنو، پلیز لوٹ آؤ۔ وہ لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی تھی۔ اسے حویلی کے در و دیوار سے خوف آنے لگا۔ اب ہر نظر اس کے سامنے سوالیہ انداز میں کھڑی تھی۔ حویلی کا ایک ایک مکین اس کے آگے جھولی پھیلائے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی گرفت بچوں پر کمزور ہوئی، دوسرے پل وہ یوسف کو اٹھا کے مراد کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگی تو زرخان کی بڑی ساری تصویر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ بس یہی محبت تھی جس کا ثبوت دینے تم اس مقام تک آ گئی تھی؟ لوگ تو محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ وہیں ٹھہ گئی اور بھاگتی ہوئی بی بی کے قدموں میں جا گری۔ اللہ کے لیے بی بی جی، آپ لوگ میرے سر سے فیصلے کی تلوار ہٹا لیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔
وہ ان کے قدموں پر سر رکھ کے رو دی، مگر وہ تو بت کی طرح خاموش تھے۔ ہر کسی نے یہ جان لیوا فیصلہ قندیل کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ وہ ماما کی باہوں میں بکھر گئی۔ بہت سوچ کے فیصلہ کرو بیٹا، حیات ملک نے اسے سمجھایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے یوسف کی کوٹ کی طرف بڑھی۔ چہرے پر وحشت برس رہی تھی، دل ڈگمگا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لب خشک اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف کو اتنے زور سے خود سے لپٹایا کہ وہ گھبرا کے رونے لگا۔ اس کے ایک ایک نقش کو چھونے لگی، اسے نئے کپڑے پہنائے، بازو پر امام زامن باندھا اور باہر آ گئی۔ زوار لالا، وہ یوسف کو ان کی گود میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اس لمحے وہ خود کو دنیا کی بے حس ترین اور ظالم ترین عورت سمجھ رہی تھی۔ بھابھی یہ کیا؟ زوار نے پوچھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لے جاؤ اسے اور بچا لو اپنے دوست کو، وہ پتھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ لیکن یوسف کیوں بھابھی؟ شیمل نے کہا۔ لالا، اس سے پہلے کہ یوسف کے ننھے منھے ہاتھ ماں کی ممتا کا امتحان بن جائیں، اسے لے جائیں۔ یہ میرا مجاہد بیٹا ہے، میں اسے جہاد پہ بھیج رہی ہوں۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہرے کنویں میں ہو۔ پھر وہ شکستہ قدموں سے پلٹی اور یوں چلنے لگی جیسے عمر بھر کی پونجی کوئی لٹا دے۔ زرخان کو یہی بتایا گیا کہ 1 کروڑ پر راضی نامہ ہو گیا ہے۔ حویلی پر پھیلی مایوسی دیکھ کے زرخان ہنس کے بولا، ارے کسی کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی، یا 1 کروڑ میری زندگی سے زیادہ اہم تھا؟ چلو تم۔ شیمل کے ساتھ وہ اندر گیا۔ زرخان کو سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کے شک سا ہونے لگا۔ مراد؟ اس نے جلدی سے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ بابا آ گئے؟ پتہ ہے بابا، یوسف چلا گیا ہے۔ جس بات کے کہنے کی کسی میں ہمت نہ تھی وہ مراد نے ایک دم کہہ دی۔ یوسف کہاں چلا گیا ہے؟ اسے جھٹکا لگا۔ شیمل چاچو اور زوار ماما لے کے گئے، تبھی تو آپ کو چھوڑا ہے ان لوگوں نے، وہ بولے جا رہا تھا اور زرخان سب کے جھکے سر دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے زوار؟ وہ زوار کو پکڑ کے آہستگی سے پوچھنے لگا۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، میرے جرم کی سزا میرے بیٹے کو نہیں سنا سکتے، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ اس کی حالت کے پیش نظر شیمل آگے بڑھا تو زرخان نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہارا دل نہیں کانپا شیمل؟ بولو، کیونکہ تم نے وعدہ خلافی؟ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ میرے بچوں پر نظر بھی نہیں ڈالو گے، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ وہ چلا چلا کے بے حوصلہ ہو گیا۔ ارزم اور ارباز نے بمشکل اسے سنبھال کر اس کے کمرے تک پہنچایا۔ بھلا اس کے دکھوں کی رات کا کوئی مداوع ہوگا؟ وہ ماں جس کو کبھی کھویا ہوا بچہ نہیں ملتا۔ بی بی ماں، میں واپس جا رہی ہوں۔ اجڑی اجڑی سی قندیل ان کے سامنے آئی تو بی بی ماں کو یوں لگا جیسے ان کے کلیجے میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہو۔ ہمیں معاف کرو بیٹا، وہ ہاتھ جوڑ کے بولی تو وہ کھوئی کھوئی بولی۔ سب کو معافی مل جائے گی بی بی ماں، سوائے میرے۔ میں نے اسے معصوم کو اپنی چاہت پر قربان کر دیا۔ میں کیسی ماں ہوں بی بی ماں؟ بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا، حوصلہ کرو۔ بی بی ماں، اس نے مجھے پکارا تو ہوگا، وہ رو رہا ہے، کہیں وہ اس کو مار نہ رہے ہوں، وہ رو رہا ہے بی بی ماں، مجھے اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ نفیسہ بیگم اسے پکڑتی، وہ ٹھوکر کھا کے زرخان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ زرخان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ قندیل؟ زرخان اس کے پاس آیا مگر وہ خاموش رہی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے قندیل؟ میں نے کیا کرنا تھا؟ سب کچھ تو تم نے کیا ہے۔ وہ افسردگی سے ہنس پڑی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کے بولا، وہ تو امانت تھا تمہارے پاس میری، پھر کیوں خیانت کی تم نے؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ میں نے تمہاری زندگی کے لیے تمہاری امانت لٹا دی۔ وہ ہاتھ کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرے جرم کی سزا مجھے بھگتنے دی ہوتی قندیل، بہت برا کیا تم نے۔ ہاں، سب میرا قصور ہے، میرا جرم ہے سب۔ میں نے تم سے نفرت کی تو ٹوٹی، محبت کا ہاتھ بڑھایا تو زہر کا پیالہ میرے مقدر بن گیا۔ میں ہی سیاہ بخت ہوں، اپنا منحوس سایہ حویلی کے مکینوں پر بھی ڈال دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کے مچل مچل کے رو دی۔ اس کا نام تو تم لوگوں نے یوسف رکھا، تو اللہ نے اس کا مقدر یوسف جیسا بنا ڈالا۔ بکنا تو اس کا مقدر تھا۔ یوسف تو ہمیشہ بکا ہے، کبھی مصر کے بازاروں میں اور کبھی تمہارے ان قبیلوں میں، کبھی بھائیوں کی نفرت اور کبھی ماں باپ کی محبت میں، کبھی سگوں اور کبھی ستیلوں کے ہاتھوں، کبھی رسی کے ٹکڑوں پر اور کبھی باپ کی زندگی کے لیے۔ کیوں رکھا تھا تم نے اس کا نام یوسف؟ بولو، کیوں رکھا تھا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پھٹ پڑی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ چپ چاپ اس کے آنسو ہاتھوں پر گرنے لگے۔ مگر رونا تو ان کا مقدر تھا، ان کی قسمت میں ہی کوہر میں لپٹی محبت تھی۔
سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیزن 1 آف دی ناول دل نے تنہا جھیلی رات۔ ابھی اس کا سیزن 2 پڑا ہے، کل ہی وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے، خیر وہ کل ہی بتا دوں گی۔ اس کا سیزن 2 ہے، کل اس کا ایپیسوڈ 1 آئے گا، اور وہ بھی آئی گیس 2 ہی ایپیسوڈ بنیں گے۔ تو 2 سیزن 1 کے ایپیسوڈ تھے، 2 سیزن 2 کے تھے۔ جو اگلا سیزن 2 ہے وہ اس کے بیٹے کی کہانی پر ہے جو کہ خون بہا میں گیا ہے، یعنی کہ یوسف کی کہانی پر ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.